صحابہ کرام نے، آپ جانتے ہیں غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں خود نبی پاک صاحب لولاک بنفس نفیس خود شریک ہو. سرکار نے تلوار اٹھائی اور جنگ کا لباس پہنا، جنگ میں گئے، اسے غزوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور کئی جنگوں میں سرکار کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کئی میں نہیں گئے. پوری دور رسالت میں 10 سالہ دور نبوی میں جو مدینہ شریف کا ہے، مدنی دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں بدر بھی ہے، اس میں احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، یرموک خندق بھی ہے. ان میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے. 259، ایک کم 60، یعنی 260 سے ایک کم. لیکن جو جنگ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی مسیلمہ کذاب سے، جیسے ہی سرکار کریم علیہ السلام نے وصال فرمایا، مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سارے صحابہ کو جمع کیا. 80,000 کا لشکر تیار کر چکا تھا مسیلمہ کذاب. 80,000، جبکہ حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، حضرت شیر خدا بھی موجود ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم اکثریت میں ہیں. وہ کہاں سے بڑھ جائیں گے؟ ان کی کیسے جرت ہے؟ وہ مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں. صحابہ کی موجودگی میں وہ اتنے پنپ گئے، اتنے طاقتور ہو گئے. لیکن صحابہ کرام نے اس پر مشورہ نہیں کیا کہ ان سے چل کے بات کرتے ہیں، بھئی کوئی دلیل دو. صحابہ کی ایک ہی میٹنگ تھی کہ ان کو قتل کرو. کسی ایک صحابی نے بھی یہ مشورہ نہیں دیا کہ ان کو کہو کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، ملک چھوڑ دو ہمارا. ایسا نہیں کہا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بس جتنا جلدی ہو سکے ان کو یہیں دفن کرو، جتنا جلدی ہو سکے. 80,000 سے مقابلہ تھا صحابہ کا. اور صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی بدری صحابی جو غزوہ بدر میں شریک ہوا، سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بدر اسلام کی پہلی جنگ میں جو لوگ شریک ہوئے، اب وہ کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما چکا ہے. یعنی ان کی شان اتنی اعلیٰ ہے. تو جب بھی کوئی بدری صحابی سرکار کی محفل میں آتا نا تو سرکار اس کا ادب فرماتے، ان کو اپنے قریب بٹھاتے. صحابہ ان کے لیے کھڑے ہوتے، ان کا ادب کرتے کہ یہ بدری صحابہ میں ہے، ان کی بڑی شان ہے. تو حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنتے ہی اعلان کیا کہ کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، تاکہ ہمارے دل کو خوشی رہے کہ یہ بدر والے ہمارے ساتھ ہیں. جب بدر والے ساتھ ہوں گے اللہ کی مدد زیادہ ہوگی. تو ان کی حفاظت کی جاتی تھی کہ بدری صحابی جنگ میں نہیں جائیں گے. لیکن اللہ اکبر، جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، حضرت ابو بکر نے اپنا قانون تبدیل کیا. فرمایا کہ آج جنگ چونکہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے ہے، لہذا آج کوئی بدری بھی گھر میں نہیں رہے گا، وہ بھی لڑنے جائے گا. عظمت مصطفیٰ پر، ختم نبوت پر بدری بھی قربان ہے. اور کوئی حافظ صحابہ جو حافظ قرآن تھے ان کی حفاظت کی جاتی تھی، کیونکہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا. فرمایا کہ سارے حافظ صحابہ بھی شریک ہو جائے، کوئی بھی گھر میں نہ رہے. اللہ اکبر. پھر پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا اسلام کے اندر. جنگ یمامہ اتنی خطرناک جنگ تھی، 80,000 ایسے لوگ تھے. ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگتا، اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں. لیکن بات یہ تھی یہ آمنہ کے لال مدنی کے تاجدار کو ماننے والے تھے اور وہ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے تھے. ادھر بھی نعرہ لگتا تکبیر کا، ادھر بھی نعرہ لگتا تکبیر کا. حضرت ابو بکر نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں روانہ کیا. سیف اللہ جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں پورا چیپٹر قائم کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سرکار کریم علیہ السلام کی موجودگی میں بڑے بڑے کافروں مشرکوں سے لڑائی کی، لیکن اللہ کی عزت
کی قسم اتنی خطرناک لڑائی جو ہم نے جنگ یمامہ میں کی کبھی زندگی میں ایسی لڑائی نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کبھی میری تلوار نہیں ٹوٹی، لیکن جنگ یمامہ اتنی خطرناک تھی کہ اس میں میری بھی کئی تلواریں ٹوٹ گئی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید جب اس جنگ میں پہنچے اتنی خطرناک لڑائی ہوئی، پر جنگ لمبی ہوتی گئی۔ حضرت ابو بکر نے ملاحظہ فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ پتہ چلا جب نعرہ تکبیر لگتا ہے پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ نعرہ تکبیر لگتا سارے کہتے اللہ اکبر، صحابہ سمجھتے یہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ بھی سمجھتے یہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے خالد تم نعرہ تکبیر نہیں لگاؤ بلکہ نعرہ رسالت لگاؤ، کیونکہ اب ہماری لڑائی کافروں مشرکوں سے نہیں، اب ہماری لڑائی نبوت کے دشمنوں سے ہے۔ لہذا حضرت خالد بن ولید نے نعرہ لگایا، آپ فرماتے تھے یا محمد، تو سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ۔ ادھر حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اٹھا کر پڑھے، صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ایک صحابی کہتا تھا یا محمد، سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے یہ نعرہ صحابہ کرام کا نعرہ ہے، جو بھی یہ نعرہ یہ لگاتا ہے وہ صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور گویا صحابہ نے یہ بھی درس دیا جب بھی مشکل میں پھنس جاؤ تو اپنے آقا کو پکارو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر، پھر میرے رب نے کیسی مدد عطا فرمائی، وہ جنگ جو ختم ہونے کا آ گیا، صحابہ کرام کے جذبے جوان ہو گئے، صحابہ کرام کے جذبے جو کمزور ہوتے جا رہے تھے جوان ہوئے، اپنے آقا کا نام سنا، ایسا مست ہو کر لڑا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمہ بھی مارا گیا۔ 80,000 میں سے صحابہ کرام نے 36,000 ختم نبوت کے منکروں کو قتل کر دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں 36,000 بندہ مرا ہوا پڑا ہو، کتنی لاشیں ہوتی ہیں؟ 36,000، اور صحابہ کتنے شہید ہو گئے؟ ٹوٹل جنگوں میں شہید ہوئے تھے 259، 259، اور اس ایک جنگ میں جو حضور کی عزت پر تھی 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 1200 صحابہ، جس میں 11 صحابہ بدر میں تھے، جو بدری صحابہ تھے 11 شہید ہو گئے، حالانکہ ٹوٹل غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ اتنی خطرناک جنگ تھی اور اتنی ضروری تھی مسلمانوں کے لیے کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری قوت اس پر لگا دی کہ ان کا نام جب تک نہیں مٹے گا اسلام ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے پوری قوت وہاں لگائی گئی۔ ایک صحابی ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کہیں تو اگلی بات سبحان اللہ اکبر، میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، اچانک کانوں میں آواز سنی کہ کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایسا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ بھی رونے لگے اور ان کی آواز سن کر خوش ہونے لگے، اور وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنے انبیاء میں تو نے سب سے اچھا قاری مجھے عطا فرمایا ہے۔ یارو کتنا خوش نصیب قاری ہوگا جس کی خود آمنہ کے لال تعریف فرما رہے ہو۔ ان کا نام حضرت سالم تھا، جب قرآن پڑھتے تھے میرے آقا بھی ان کی آواز کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ جنگ یمامہ ختم نبوت کی جنگ آئی، میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضرت ابو بکر نے فرمایا اے سالم تیری تلاوت سب سے اچھی، پر کیا کروں ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، میں تجھے بھیجنا تو نہیں چاہتا تھا پر آج چاہتا یہ ہوں مسلمانوں کی ساری قوت چلی جائے۔ حضرت سالم امت کا سب سے بڑا قاری قرآن بھی اگر شہید ہوا ہے تو جنگ یمامہ میں شہید ہو گیا۔ سب سے بڑا امت کا قاری قرآن حضرت سالم شہید ہو گئے،
اسی جنگ کے اندر. آج لوگ کہتے ہیں ختم نبوت. بھائی جی مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ جواب دیں گے، یہ کانفرنس کر لیں گے، یہ ان کو جواب دے دیں گے. کتابیں پڑھیں، اپنے آقا کریم علیہ السلام کو اس کے متعلق نہ کسی کی دلیل سننے کی ضرورت ہے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیتے کہ ان کو 12 گھنٹے کی مہلت دو اور کہو کسی اور ملک میں دفع ہو جائے. فرمایا نہیں، ان کو اسی جگہ ختم کرنا ہے، ملیا میٹ کرو ان کو. مسلمہ کذاب کو بھی وہیں مارا اور بدترین انداز میں مارا. حضرت ابو دجانہ غزوہ احد میں سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا کوئی ہے جو اس تلوار کو لے لے. ہر صحابی چاہتا تھا کہ یہ تلوار میں لے لوں. سرکار کریم علیہ السلام کے ہاتھ ید اللہ والے ہاتھوں کی تلوار مل جائے. ہر صحابی چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اگر ہم لے لیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا حق یہ ہے کہ جو اسے لے پھر اس کا حق بھی ادا کرے، بزدلی نہ دکھائے، عورتوں اور بچوں پر نہ جلائے اور دشمن کو کاٹتا چلا جائے. حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، سرخ رنگ کی پٹی ماتھے پر باندھی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا فرمائے، میں اس کا حق ادا کروں گا. آپ سے پوچھا گیا یہ پٹی سرخ کیوں باندھتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ موت کی پٹی ہے دشمنوں کے لیے. جب یہ ابو دجانہ باندھ لے تو پھر سمجھو کافروں کی موت ہے. اور ایسے چل رہے تھے. میرے آقا فرما رہے تھے کہ یہ چال اللہ کو پسند تو نہیں ہے تکبر والی، پر چونکہ میری عظمت کی خاطر تو چل رہا ہے تو یہ چال بھی اللہ کو پسند ہے. یہ ابو دجانہ بھی اگر شہید ہوئے ہیں تو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، 1200 اور اکثر حافظ قرآن، بدری صحابہ، قاری قرآن سارے حضرت ابو بکر نے قربان کر دیے. فرمایا اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کی عزت کی باری آئے تو پھر اپنے شہر کی پرواہ نہیں کرنی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی. پھر ایمان بچے گا تو ختم نبوت پر پہرا دینے سے بچے گا. ورنہ بتائیں بدری صحابہ کو تو ویسے ہی معافی تھی، وہ کہہ دیتے کہ بھئی آپ لڑ لیں، ہم تو ویسے ہی بخشائیں، کہہ سکتے تھے. لیکن انہیں پتا تھا کہ سرکار کی عزت کتنا ضروری ہے، سرکار کی حرمت پر پہرا دینا کتنا ضروری ہے. وہ اس بات کو سمجھتے تھے، تبھی انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا.